السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بزم تھانوی پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں مدارس کے قیام کا اصل سبب کیا تھا؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدارس اور جدید تعلیم دو الگ الگ نظام ہیں، لیکن تاریخ اس کے برعکس حقیقت بیان کرتی ہے۔ 1857 سے پہلے پورے بر صغیر میں ایک ہی تعلیمی نظام رائج تھا جسے درس نظامی کہا جاتا تھا۔ اس نصاب میں قرآن کریم، حدیث، فقہ، عربی، فارسی کے ساتھ ساتھ ریاضی، طب، فلسفہ اور اس دور کی سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی۔ دینی اور دنیاوی علوم ایک ہی درسگاہ میں اکٹھے پڑھائے جاتے تھے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے براہ راست اقتدار سنبھالا تو انہوں نے دو بڑے فیصلے کیے۔ پہلا یہ کہ فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری، عدالتی اور دفتری زبان بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ صدیوں سے رائج فقہ حنفی پر مبنی قانونی نظام کو ختم کر کے انگریزی قانون نافذ کر دیا۔ جب زبان اور قانون تبدیل ہوئے تو تعلیمی نظام بھی بدل گیا۔ انگریزوں نے اپنے نئے نصاب سے قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور فارسی جیسے مضامین نکال دیے، کیونکہ انہیں سرکاری نظام میں ان علوم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس موقع پر اکابر علماء نے محسوس کیا کہ اگر ان علوم کی حفاظت نہ کی گئی تو یہ عظیم دینی سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے عوامی چندوں اور زکوٰۃ کے ذریعے ان علوم کی بقا کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد کے تحت 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی نام مدرسہ اسلامی عربی تھا، جو دراصل انگریزی نظام تعلیم کے مقابلے میں عربی علوم اور اسلامی قانون کی حفاظت کی ایک عظیم تحریک تھی۔ اس مبارک مشن میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا حاجی سید محمد عابد رحمہ اللہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن عثمانی رحمہ اللہ جیسے اکابر پیش تھے۔ آج کے مدارس دراصل انہی دینی علوم کی حفاظت کی وہ عظیم امانت ہے جو ہمارے اکابر نے بے مثال قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخ حقیقت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔